بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نباتات کا کلام و عطات و سلام و شہادت۔ بطریق اعجاز و خرق عادت اللہ جل مجدہ نے نباتات کو بھی آپ کا مطیع و مسخر بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اثار میں ایک بادیہ نشین کو دعوت اسلام دی تو وہ بولا، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اس پر شاہد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت۔ پھر آپ نے اس درخت کو بلایا تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 3 مرتبہ گواہی دینے کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پلٹ گیا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صداقت نبوت پر کوئی نشان طلب کیا تو آپ نے فرمایا، جا اس درخت سے کہہ کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدوی نے جب جا کر کہا تو علی الفور وہ درخت جڑیں گھسیٹتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے لگا۔ پھر جب آپ نے اسے واپس ہونے کا حکم فرمایا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علیحدہ درختوں کو بلایا تو وہ دونوں باہم اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ نے انہیں واپس اپنی اپنی جگہ پر جانے کا حکم فرمایا تو وہ دونوں درخت جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ نباتات کے کلام و عطات اور شہادت و سلام کے اس باب میں بھی بے شمار احادیث صحیحہ مروی ہیں۔ آپ کے فراق میں کھجور کے تنے کا رونا، اور اسی قبیل سے تنے کا رونا بھی ہے، جیسا کہ پہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنا سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے منبر تیار ہو گیا تو آپ اس پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، جس کی وجہ سے وہ تنا آپ کے فراق میں چیخ چیخ کر رونے لگا، اور ایک روایت کے مطابق پھر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور سب حاضرین نے اس کا گریہ سنا، حتیٰ کہ تمام لوگ اس کے رونے کی وجہ سے رو پڑے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ چپٹایا تو وہ خاموش ہو گیا اور اسے لوٹنے کا حکم فرمایا تو پھر وہ اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اس حدیث شریف کو 10 سے اوپر تک بڑے بڑے صاحب علم و فضل و کمال صحابہ نے روایت کیا ہے۔ کلام جمادات و تسبیح و سلام۔ نباتات کی طرح جمادات بھی آپ کے مطیع و منقاد تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کنکریوں کو لیا تو وہ آپ کے دست اقدس میں تسبیح کرنے لگیں اور ہم نے انہیں تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے بعض اطراف میں نکلے، راہ میں جو بھی درخت یا پہاڑ ملتا تو وہ السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کرتا۔ تسبیح توام۔ اسی باب سے تسبیح توام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کی تسبیح کو سن رہے تھے۔ اس باب میں کئی مشہور واقعے حدیث میں مذکور ہیں۔ حیوانات کی عطات و کلام و سلام۔ سوسمار کی گواہی۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع اصحاب میں تشریف فرما تھے کہ بنی سلیم کا ایک بادیہ نشین سوسمار شکار کر کے لایا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا اور کہنے لگا، جب تک یہ سوسمار گوہ آپ پر ایمان نہ لائے میں آپ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ فصیح زبان میں اس طرح بولی جیسے سب حاضرین نے بخوبی سنا۔ اے تمام حاضرین مجمع محشر کی زینت و رونق، میں خدمت و طاعت میں حاضر ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا معبود کون ہے؟ عرش کی، جس کا عرش آسمان میں، سلطنت زمین میں اور راہ سمندر میں،
اور رحمت جنت میں اور عذاب دوزخ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ عرض کی آپ پروردگار عالم کے رسول ہیں اور رسولوں کے ختم فرمانے والے۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ بامراد ہوا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ نامراد ہوا۔ سسمار کی گواہی و تصدیق کے بعد پھر وہ بادیہ نشین ایمان لے آیا۔ کلام گرگ۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ اوروں نے بھی بیان کیا کہ ایک گدڑیے سے گرگ نے گفتگو کی اور پھر گدڑیے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی اطلاع دی۔ پھر وہ گدڑیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت ابیان بن اوس اسلمی رضی اللہ عنہ سے بھیڑیے کا گفتگو کرنا تو نہایت مشہور ہے، جبکہ وہ حرکہ کے درمیان بکریاں چرا رہے تھے تو گرگ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ تھوڑا سا کافی زیادہ مٹا ہوا ہے، بالکل پڑھا نہیں جا رہا سٹارٹ، تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، یہ پیج سے اسکین نہیں ہوا۔ ایسے اسکین نہیں ہوا۔ چنانچہ کلام گرگ سننے کے بعد حضرت ابیان خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک گرگ ایک ہرن کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب ہرن حدود حرم میں داخل ہوا تو گرگ وہیں رک گیا، تو اس منظر سے دونوں صاحبان حیران ہوئے۔ اس پر گرگ ان سے کہنے لگا حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اس سے بھی حیران کن امر یہ ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ جو تمہارے جانے پہچانے اور تمہارے رشتہ دار ہیں، مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم انہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ شتر کی فریاد۔ ایک اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اس کے مالکوں نے پہلے تو اس سے کافی عرصہ کام لیا اور اب جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش سننے کے بعد اس کے مالکوں سے اس کے بارے میں سفارش فرمائی۔ یہ واقعہ گرگ کی طرح مشہور ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک پوری جماعت اس کی راوی ہے۔ کلام آہو۔ اور اسی طرح اس ہرنی کا آپ سے ہم کلام ہونا جسے آپ نے شکاری سے چھٹکارا بائیں وجہ دلایا تھا تاکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ چنانچہ چھوٹنے کے بعد وہ جاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ کلام خمار۔ اور انہی معجزات سے اس گدھے کا آپ سے ہم کلام ہونا بھی ہے جو فتح خیبر کے دن آپ کو حاصل ہوا تھا۔ بکری کے زہریلے گوشت کا کلام کرنا۔ وہ زہر آلود بکری کا بازو جسے بروز خیبر ایک یہودیہ نے آپ کے لیے تیار کر کے تحفہ بھیجی تھی، اس کا آپ سے ہم کلام ہونا بھی آپ کے مشہور معجزات سے ہے۔ مادری زبان تبدیل فرما دینا۔ علامہ واقدی قدسرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں 6 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مختلف بولیاں رکھنے والے 6 بادشاہوں کی جانب سفیر بنا کر روانہ فرمایا، اور یہ صحابہ جب ہر ایک بادشاہ کے ہاں پہنچے تو انہی کی زبان میں بلا تکلف گفتگو فرمانے لگے، حالانکہ یہ تمام حضرات خالص عربی نژاد تھے۔ شیر خوار بچوں کی گواہی۔ دودھ پیتے بچوں سے اپنی رسالت کی گواہی لینا اور ان کا آپ کی تصدیق کرنا بھی آپ کے معجزات سے ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع میں ایک نومولود بچہ آپ کے پاس لایا گیا۔ پھر آپ نے اس بچے سے فرمایا میں کون ہوں؟ اس بچے نے کہا آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے۔ ازاں بعد اس بچے نے جوان ہونے تک کلام نہ کیا، ہم اسے مبارک الیمامہ کہا کرتے تھے۔ شہداء کا گواہی دینا۔ جس وقت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تو بوقت دفن جب آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا تو اس وقت لوگوں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا محمد تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ شہید ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ نہایت نیک اور انتہائی رحم دل ہیں۔ بیماروں اور زخمیوں کو شفا مرحمت فرمانا۔
آپ کا لعاب دہن بھی شفا و معجزہ ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ احد میں ان کی آنکھوں کو صدمہ پہنچا اور ڈیلا رخسار پر آ پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلے کو اپنی جگہ رکھ دیا اور آنکھ پہلے سے بھی زیادہ درست ہو گئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تیر لگنے سے میرا چہرہ زخمی ہو گیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف لگا دیا، پھر نہ ہی تو کبھی مجھے تیر و تلوار لگی اور نہ ہی خون نکلا۔ اور اسی طرح فتح خیبر کے روز آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخت دکھتی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت سلمہ بن عکور رضی اللہ عنہ کی چوٹ پر لعاب مبارک لگایا تو فوراً درد جاتا رہا۔ اور ایسے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تلوار سے آئے ہوئے زخم پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو فوراً ان کا زخم جاتا رہا۔ اور اسی طرح جنگ بدر میں حضرت معوذ بن افرا قاتل ابو جہل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کٹ گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنی جگہ پر ملانے کے بعد اس پر اپنا لعاب مبارک لگا دیا تو پہلے کی طرح اچھا ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک نابینا نے آپ کے پاس آ کر اپنی بینائی لٹانے کی درخواست کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کا ارشاد فرمایا اور پھر اس دعا کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ تو میری بینائی لوٹا دے۔ چنانچہ اس نابینا نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اجابت دعا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے یہ بھی ہے کہ آپ جو دعا فرماتے وہ قبول ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس کے لیے دعا فرماتے تو اس کا اثر اس شخص کے علاوہ اس کے بیٹوں اور پوتوں تک پایا جاتا تھا۔ اور اسی طرح طلب باراں وغیرہ کے لیے آپ کا دعا فرمانا اور اسی وقت بارش کا اتر پڑنا بھی آپ کے معجزات سے ہے۔ اور یوں ہی کسی جماعت کے بارے میں خواہ نفع میں ہو یا نقصان میں آپ کی قبولیت دعا کا فوری اثر دکھانا بھی آپ کے معجزات سے ہے۔ یہ باب تو نہایت وسیع ہے، اس بارے میں ائمہ محدثین کی کتب مبسوطہ بھری پڑی ہیں، جیسے ابو الفضل قاضی اعظ رضی اللہ عنہ کی کتاب الشفا فی حقوق المصطفیٰ میں نہایت وضاحت سے ایسی احادیث منقول ہیں۔ کتب الحامیہ سابقہ میں ذکر پاک، کتب سابقہ الحامیہ مثلاً تورات و انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ و صفات رفیہ اور تعظیم و توقیر سے متعلق پیش گوئیوں کا پایا جانا، اور نیز آپ کی بعثت سے قبل علماء اہل کتاب منجموں غائبانہ طور پر جنوں کا آپ کی مدد سے متعلق بشارتیں دینا بھی آپ کے معجزات سے ہے۔ اس موضوع پر امام عبداللہ بن ظفر قدس سرہ نے خیر البشر بخیر البشر نامی ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ فضائل و خصائص: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن عزیز میں آپ کے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی توصیف فرمائی ہے اور آپ کو محامد و محاسن مکارم کے زیور سے مزین فرمایا ہے۔ جنت کا اعلیٰ مقام وسیلہ آپ کو عطا ہوگا۔ قیامت کے دن آپ کو شفاعت عظمیٰ دی جائے گی۔ آپ کو مقام محمود یعنی شفاعت و کرامت و بزرگی رفعت کا مقام عطا فرمایا جائے گا۔ آپ کے لیے اللہ جل مجدہ نے حوض کوثر مخصوص فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ اور بے شمار اخروی انعام و اکرام اور فضل و کرم سے آپ کو سرفراز فرمایا جائے گا۔ اگر بغور دیکھا جائے تو اس قسم کے بے شمار فضائل و خصائص آپ کے لیے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ آپ مومن و ہدایت یافتہ اور کافر و سرکش پر گواہ ہیں، یعنی آپ مومن کے ایمان و عرفان اور کافر کے طغیان و عصیان میں سب کے شاہد ہیں۔ اور اتمام حجت کے طور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق داعی اللہ ہونا بھی آپ کے خصائص سے ہے۔ اللہ جل مجدہ کی اطاعت کرنے پر اجر و ثواب ملنے کی بشارت دینا اور نافرمانی پر سزا ملنے کا ڈر سنانا بھی آپ کے خصائص سے ہے۔ مومن و مصدق جس نے آپ کے نور ہدایت سے اپنا دل منور کیا، اس کے لیے روشن چراغ ہونا بھی آپ کے خصائص سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر جسے اللہ جل مجدہ نے بلا واسطہ سب سے پہلے تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے
اگرچہ صورتاً مخفی تھی مگر حقیقتاً شہرت یافتہ تھا، اور اسی نور کی برکت و عرفان و وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ نے خلق عالم کا واسطہ ٹھہرا کر عالم ارواح میں ہی اسے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو اس وقت اللہ جل مجدہ نے سب انبیاء کی روحوں سے آپ کے لیے عہد و پیمان لیا کہ وہ آپ کی نصرت و امداد و اتباع کریں گے۔ آپ جامع کمالات انبیاء ہیں، چنانچہ آپ میں حضرت آدم علیہ السلام کی الوہیت و صفوت، حضرت نوح علیہ السلام کا گریہ، اپنے بعض معارف میں حضرت ادریس علیہ السلام کا علم، اپنی بعض پریشانیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم، اپنے قلبی غم میں بصورت برداشت حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، شدید اندرونی حزن و ملال کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی زاری و تفرع، اور غنائے نفس و خودداری حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصف تکلم سبھی پایا جاتا تھا۔ علاوہ بری اعلیٰ کی رفت سے بھی بڑھ کر آپ کا مقام تھا، اسی لیے آپ کے دلائل و معجزات واضح و روشن تر تھے۔ آپ رونق کائنات اور خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ عظمیٰ ہیں۔ جس طرح سورج کو چاند پر، سمندر کو قطرے پر برتری حاصل ہے، ایسے ہی آپ کو سب انبیاء کرام علیہ السلام پر فوقیت ہے۔ آپ بزم انبیاء کے صدر، آسمان نبوت کے بدر، مملکت رسالت کے محور، افواج انبیاء کے رئیس، کلادہ نبوت کا رشتہ یعنی نبوت کے بار کا دھاگا، نگینہ رسالت کا نقش، قصیدہ نبوت کا بیت، دائرہ رسالت کے مرکز، صبح نبوت کے آفتاب، شبہائے رسالت کے ماہ تاباں ہیں۔ آپ کی شوکت و جلالت سے ساکن اشیاء بھی متحرک ہو گئیں، مثلاً ستون حنانہ کا آپ کے فراق میں رونا، آپ کے دست اقدس میں کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، پہاڑوں کا وجد میں آنا، گرگ کا شہادت دینا، شتر شاد کا گلہ کرنا اسی وجہ سے تھا۔ اس کے باوجود تمام مشرک دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو سکے، کیونکہ مشرکوں نے فقط ظاہری دنیوی لحاظ سے آپ کی صورت کو دیکھا تھا، نہ کہ کمال حقیقت کو، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے۔ ترجمہ: کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر؟ تو ان مشرکوں کے دل کا چہرہ حسد کے نکود کا شکار ہو گیا، انہوں نے آپ کو چشم حقیقت سے نہ دیکھا۔ اے تمام خوبیوں والے، یہ حسد و عناد ان کے زنگ آلود دل کا غماز ہے، آپ کے چہرے انور کا آئینہ دار نہیں۔ اے جھرمٹ مارنے والے، اے بات پوش اوڑھنے والے، اے نبوت کے پھلوں کی خوشبو، اے معمور ریمہ کل اٹھیے، آپ زمین والوں کے تو امام ہیں ہی، اب ذرا گھوت اعلیٰ پر بھی تشریف لائیے تاکہ آسمان والے بھی آپ کے مقتدی بنیں۔ خوشاد اور راس جس میں زمین کی پستیاں آسمان کی بلندیوں پر فوقیت لے گئیں، اور جس میں عمرائے فرشتگاں رئیس اکبر کو سلام نیاز عرض کر رہے تھے، جن کا نور روشن تر، جن کے معجزات واضح تر، جن کے تبلیغی مقاصد عیاں تر، جن کا دین کامل ترین، جن کی صورت حسین تر، جن کا منصب و مقام بزرگ ترین، جن کا ذکر خیر شیریں تر، جن کی زبان حق ترجمان فصیح تر، جن کی دعا مقبول تر، جن کا علم ماکانوں و ما یکوں بلند تر، جن کی پکار کی سب سے زیادہ سنوائی، جن کی حاجات کی سب سے بڑھ کر پذیرائی، جن کی سفارش مقبول تر، جن کی امداد تائید شدہ، جن کا جسم اقدس سب سے بڑھ کر عابد، جن کا نشان نبوت و رسالت یکتا ترین، جن کا اسم گرامی محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی تو اللہ کے حبیب اور مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آج اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔